السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بعض لوگوں کو سوال ہے کہ کسی مسلمان کی روح نکلنے کے بعد اس کو کس سمت رکھا جائے۔ یہ ایک سوال ہے، اس کو کس سمت رکھا جائے۔ یاد رکھیں، اور یہ ایسی باتیں سیکھنی چاہیے تاکہ ہم سب کو معلوم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، ایسے مسائل سے واقفیت ہونی چاہیے۔ ہمارے یہاں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں عام رواج ہے کہ روح نکلنے کے بعد اس کے پیر کو قبلے کی طرف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس کا چہرہ رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جبکہ زندگی میں قبلے کی جانب پیر پھیلا کر سونے یا بیٹھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ دیکھیں، اس کا جواب مستند جواب ہے۔ صاحب فتاوی یعنی مفتی محمود الحسن رحمۃ اللہ علیہ اس نے کتاب لکھی ہے فتاوی محمودیہ، مفتی محمود حسن صاحب نے، اس نے اس کا جواب لکھا ہے بہت ہی سمپل طریقے سے۔ جواب اس کا یہ ہے کہ روح جسم سے نکل جانے کے بعد میت کے پیر کو قبلے کی طرف کر دینے کا جو رواج ہے یہ شرعاً بے اصل ہے اور غلط ہے۔ سمجھ رہے ہو؟ یعنی روح جسم سے نکل جانے کے بعد میت کے پیر کو قبلے کی طرف کرنا یہ بالکل شرعاً غلط ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ ہاں، موت سے پہلے جب موت کے آثار شروع ہو جائیں، یعنی ایسا پتہ چل جاتا ہے ایک بندہ بیمار ہے اور بہت لمبے سانس اس کے چل رہے ہیں اور کافی لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ بچنے والا نہیں ہے، کیونکہ موت کے آثار بھی معلوم ہو جاتے ہیں، موت کا آثار شروع ہو جاتے ہیں اور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ اب اس حالت میں ہے اور اس رخصتی کا وقت اس کا آ چکا ہے، تو موت کا آثار بھی پتہ چل جاتے ہیں۔ تو اس وقت اس کے سر پھر اس کے اندر فتاوی میں لکھا ہوا ہے، اگر موت کے آثار شروع ہو جاتے ہیں پھر اس وقت اس کے سر شمال کی طرف کر دیں اور پیر جنوب کی طرف کر دیں اور اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیں۔ سمجھ گئے؟ اس کے سر شمال کی طرف کر دیں اور پیر جنوب کی طرف کر دیں اور اس کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف کر دیں، اور یہی افضل ہے اور یہی سنت طریقہ ہے۔ اس بات کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ ایک بات میں یہاں پر یہ بھی عرض کر دینا چاہتا ہوں، کافی لوگ جن کو مسئلہ مسائل سے واقفیت نہیں ہوتی وہ لوگ بھی آگے بڑھتے ہیں اور اپنے مسائل پیش کرتے ہیں۔ دیکھیں، یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، آپ کو ان مسائل کی واقفیت نہیں ہے، تو ایسے پھر مسائل کو بیان نہیں کرنا چاہیے، بلکہ علماء سے رائے لینی چاہیے، علماء سے مشورہ کرنا چاہیے، علماء سے ان تمام چیزوں کی واقفیت حاصل کرنی چاہیے، علماء سے مکمل تحقیق کرنے کے بعد پھر آپ یہ کام شروع کریں۔ سمجھ رہے ہو؟ خود مفتی نہیں بننا چاہیے، یہ بات دھیان رکھیں۔ تو اگرچہ کسی مصلحت کی خاطر کوئی دوسری صورت بھی درست ہے، تو یہ بھی کیا نام ہے، کسی مصلحت کی خاطر کوئی دوسری صورت بھی درست ہو سکتی ہے، اگر ایسا عذر کوئی پیش آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ خاص طور سے دھیان رکھیں، مسئلے مسائل جو ہوتے ہیں یہ قرآن و حدیث سے نکلتے ہیں، اور مسئلہ مسائل میں کبھی بھی اپنی رائے پیش نہیں کرنی چاہیے۔ جو شریعت کا مسئلہ ہے اسی مسئلے پر عمل کرنا چاہیے اور اسی مسئلے کو ماننا چاہیے۔ بہرحال یہ مسئلہ آپ کو مجھے امید ہے کہ یاد ہو گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ان چیزوں کو ایسے مسائل سے واقفیت بہت ضروری ہے، کیونکہ یہ مسائل پیش آتے رہتے ہیں۔ سمجھ رہے ہو؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔